رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی۔ میں ہوں واجد پاشا۔ 4 ٹی وی کے خصوصی پروگرام سوغات رحمت میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے مولانا مفتی حافظ سید صادق محی الدین صاحب فہیم، صدر مفتی دارالفتاء والقضاء للہند۔ ایک کالر ٹیلی فون لائن پر ہے ناظرین، آغاز سے ہی ان کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلام، کتے پر سے سلیم بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، ہاں بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال ہے صاحب کہ نماز پڑھنے کے لیے کھنڈے سے کھنڈا ملا کے نماز کے واسطے ٹھہریے بولو تو پیروں سے پیر ملا کے ٹھہر رہے ہیں۔ ایک پہلا سوال یہ ہوگا میرا۔ دوسرا سوال جی کہ شہر یا افطار میں جو اندر کا سامان یا بکرے کا ہے یا گائے کا ہے وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ ٹھیک، شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے محترم ناظر نے سوال کیا ہے، ان کا دوسرا سوال ہے کہ سحری کے موقع پر وہ حصے جو بکرے کے پیٹ میں ہوتے ہیں، بکرے کو ذبح کرنے کے بعد اور اس کے بدن سے جو چیزیں نکالی جاتی ہیں، آتے ہیں اور دوسری ساری چیزیں ہیں، وہ کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے؟ ظاہر ہے کہ ان کا کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ آپ روزے سے نہ رہیں تب بھی آپ کھا سکتے ہیں، اور روزے سے ہوں افطار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور چاہیں آپ سحر میں کھانا تب بھی آپ کے لیے اجازت ہے۔ جو جائز اور حلال چیزیں ہیں ان کے استعمال کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ناظرین، ہم نے آغاز سے ہی ٹیلی فون کے کال وصول کر رہے ہیں۔ ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، اپنے قرآن جو نازل تھے جی، اس کے بعد پھر معنوں سے یعنی قرآن نازلہ ختم کرنے کے بعد پوری قرآن معنوں سے پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون صاحب ہیں؟ جی، میں بارکت سے بات کر رہا ہوں۔ شکریہ۔ قرآن پاک آپ نے ایک مرتبہ ختم کر دیا ہے تو ظاہر ہے اس سے قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو جاتا۔ زندگی تمام آپ تلاوت کرتے رہیں، جتنی دفعہ آپ قرآن پاک کی تلاوت ختم کر سکیں، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے افضل ذکر تلاوت القرآن، سب سے زیادہ افضل ترین ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت دلوں کے زنگ کو بھی دور کرتی ہے، اور پھر تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ اگر اس کے معنی مفاہیم جانتے ہیں، تلاوت کرنا چاہیں، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیں، اس کی بھی آپ کو اجازت ہے۔ آپ کو تلاوت کا بھی ثواب ملے گا اور معنی مفاہیم کے سمجھنے کی کوشش و جہد کا بھی ثواب ملے گا۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک حق ہے کہ تلاوت پہلا حق ہے، دوسرا حق ہے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے وہ سمجھا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اور جو کچھ ہم نے اس پر عمل کر لیا ہے وہ پیغام بندگان خدا تک پہنچایا جائے۔ ظاہر یہ سارے حقوق قرآن پاک سے متعلق ہیں، اور قرآن پاک سے نسبت رکھنے والے ایمان والوں پر ان سارے حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ ناظرین، گفتگو کو آپ نے سماعت کیا۔ ایک اور کالر منتظر ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کو بھی میرا سلام۔ اور دراصل بات یہ کرنا ہے، میرے کو میرا 5-6 سال کا رستہ ہے، پورے 6 سال ختم ہو گئے، سب روزہ آج رہ گئے انہوں پورا، یہ کام ہوگا، صورت پوری چھوٹی ہو گئی، نہ اس کو پانی پلاؤں نہ کو پلاؤں، سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ یہ پوچھنا تھا میرے کو۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، میں بیگم بازار بیدرواڑی سے بات کر رہی ہوں، میرا نام نسیم ہے، بچے کا نام فہد ہے۔
شکریہ. آپ کے صاحبزادے نابالغ ہیں, پتہ نہیں ان کی عمر کیا ہے؟ 6 سال. 6 سال ہے. چلیے انہوں نے روزہ رکھ لیا ہے, الحمدللہ, بڑی خوشی کی بات ہے. بچے جب روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کا فرض ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے لیے روزہ رکھنے کا اہتمام کروائیں اور پھر اس طرح ان کی دلجوئی کا سامان بھی کریں. اب چونکہ آپ کے صاحبزادے روزہ رکھتے ہوئے تقریباً افطار کے قریب پہنچ چکے ہیں, 1 آدھ گھنٹے میں انشاءاللہ روزہ افطار کرنے کا موقع آ جائے گا. آپ کے صاحبزادے کی صورت چھوٹی ہو گئی, یہ دیکھ کر آپ اپنی صورت چھوٹی مت کر لیجئے. تھوڑا سا ان کو سمجھائیے, بجھائیے, کسی طرح 1 گھنٹہ گزر جائے تو انشاءاللہ وہ روزہ پورا ہو جائے گا, اس کا اجر و ثواب ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا. ہاں, آپ محسوس کر رہی ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہوئے اب اس حالت میں ہیں کہ ان کو کچھ نقصان و ضرر ہو سکتا ہے, وہ کوئی خطرہ ہو تو بہرحال آپ ان کو روزہ کھلوا سکتی ہیں. ایسا کوئی خطرہ نہ ہو, صرف یہ ہے کہ کچھ آپ کمزوری محسوس کر رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس بنیاد پر ان کا روزہ توڑوا دینا صحیح نہیں ہے. تھوڑا سا انتظار کر لیجئے, انشاءاللہ روزہ پورا ہو جائے گا. ناظرین, ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی ہماری طرف سے سلام اور مفتی صاحب کو بھی. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی زکوٰۃ کے بارے میں کہ میری والدہ جو ہے میرے اور امی کے دونوں کے زیور پہ نکالنا چاہ رہے ہیں, تو وہ میرے بھائی کا انتقال حال میں ہو گیا, تو ان کے بچوں کو دے سکتے ہیں یا نہیں, یہ معلوم کرنا تھا. اور ایک سوال, کچھ پیسے جو ہے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ مطلب کبھی ایسا کچھ حادثہ ہو جائے کہ موت وغیرہ کے لیے بول کے اٹھا کر رکھے ہیں, تو اگر اس کے اوپر بھی اگر 1 سال ہو گیا تو اس پہ بھی زکوٰۃ پڑتی یا نہیں, یہ معلوم کرنا تھا. اور میرے بھائی کے بچوں کو دے سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ دادی ہوتے ہیں نا رشتے میں, تو وہ اس بارے میں معلوم کرنا تھا. پیسے کتنے رکھے ہیں آپ اٹھا کر؟ جی 25,000 ہے, تو وہ وقت ضرورت کام آئیں گے. کبھی اتفاقاً اگر کچھ اللہ نہ کرے سا وقت آ گیا تو پیش آیا تو مطلب ہونا چاہیے بول کے اس لیے رکھے ہوئے ہیں, تو اس پہ بھی زکوٰۃ لازم ہے کیا, یہ پوچھنا تھا آپ سے. ٹھیک ہے محترمہ, شکریہ. جو سرمایہ بھی آپ جمع کر کے رکھیں کسی بھی خاص مقصد کے لیے, ظاہر ہے کہ اگر وہ مقصد سال گزرنے سے پہلے اس مقصد میں وہ رقم خرچ نہ ہو, باقی رہے, تو سال گزرنے کے بعد آپ کو اس کی 2.5% زکوٰۃ دینی واجب ہے. آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بھائی صاحب کے بچوں کو غالباً زکوٰۃ دینا چاہتی ہیں, ظاہر ہے آپ کی والدہ محترمہ دادی کے سونے کی جو کچھ زکوٰۃ واجب ہوگی وہ تو ان کے پوتا پوتی کو یا نواسا نواسی کو نہیں دی جا سکتی, وہ دوسرے مستحقین کو دی جائے. البتہ مرحوم کے جو بھائی اور بہنیں ہیں وہ اگر صاحب نصاب ہیں, ان کے ہاں سونا ہے, تو ان کی زکوٰۃ ان بچوں کو جو مرحوم کے ہیں دی جا سکتی ہے, بشرطے کہ وہ بچوں کے پاس مال نہ ہو. ناظرین, ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں, ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی. یہ گھر کا مسئلے کے بارے میں معلوم کرنا تھا. بتائیے. جب گھر کا بंٹوارا ہوا تو بچی کا کتنا حق رہتا اور لڑکے کا کیا حق رہتا؟ ٹھیک, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جمل گڑھ سے. مسائل مختلف ہیں, اس میں آپ کس کا حق چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, آپ وضاحت سے بتا سکیں گے؟ جی اب گھر کا جو بیچ دی ہے, گھر کا جو اماؤنٹ آیا اس میں سے لڑکوں کا حق ہے, لڑکی کا حق, پیسے کتنا ان کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے, مکان کس کا تھا یہ ہمارے دادی کا ہے, انہوں بھی موجود ہے. اچھا, موجود ہیں دادی, ان کے مکان میں آپ کا اور آپ کے بہنوں کا حق پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. ٹھیک. مکان آپ کی دادی صاحبہ کا ہو اور فروخت ہو چکا ہے تو پہلے آپ معلوم کر لیجئے کہ وہ دادا کا مکان ہے یا دادی کا ہے. اگر دادا کی ملکیت تھی اور وہ انتقال کر چکے ہیں تو ظاہر ہے متروکہ بنے گا. پہلے دادا کی جو اولاد ہے ان کے درمیان تقسیم ہوگا, ان کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے درمیان تقسیم ہوگا, ان کی بیوی کو بھی 8واں حصہ ملے گا, اور بچا مال ان کے بیٹے بیٹیوں میں ڈبل اور سنگل کے لحاظ سے تقسیم ہوگا. بچے ہوئے مال کو آپ ایسا کریں کہ اس میں سے 1/2 حصہ لڑکیوں کو دیں, 2/2 حصہ لڑکے لے لیں.
اور آپ تو پوتا پوتی ہیں، ظاہر ہے دادی کی اگر جائیداد ہو، دادی حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کی زندگی میں ان کی اولاد کا بھی کوئی حق نہیں بنتا چل جائے کہ پوتا پوتی کا حق ثابت ہو جائے۔ اسی لیے بہرحال شخصی طور پر مل کر بھی اس مسئلے کی یکسوئی کر لیں۔ پتہ نہیں کہ جائیداد کی کیا نوعیت ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں اگر دادی ہی کی جائیداد ہو تو دادی نے جائیداد فروخت کر لی ہے، اب ان کو اختیار جس کو جتنا چاہے دیں، نہ دیں، کم دیں، زیادہ دیں، نہ دیں، اس کا بھی ان کو اختیار حاصل ہے۔ ایک کالر ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ آٹو کو بنا نکالنے کا تو آٹو ذاتی ہے ہمارا۔ ٹھیک، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بالکل آٹو کی زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذاتی آٹو کا مالک بنایا ہے، آپ مالک آٹو ہیں، لیکن آٹو چونکہ ایک ذریعہ ہے زندگی گزارنے کا، اس سے آپ آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسی چیزوں کی مالیت پہ شریعت نے زکوٰۃ واجب نہیں کی ہے۔ آپ الحمدللہ آٹو چلاتے ہیں، جو کچھ آپ کو پیسے حاصل ہوتے ہیں آپ اپنے ضروریات میں صرف کرتے ہیں، اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، کوئی رقم نہیں بچتی ہے تو آپ پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر آپ اس کرائے سے بھی اپنے ضروریات تکمیل کرتے ہوئے کچھ رقم پسنداز کر لیتے ہیں اور سال گزر جاتا ہے اور نصاب سے زائد ہو، تب تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ناظرین، اس گفتگو کے بعد ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، گفتگو جاری ہے، سوالات مسلسل آ رہے ہیں، ہم وصول کر رہے ہیں، زکوٰۃ سے متعلق، صدقہ فطر سے متعلق، روزے کے مسائل سے متعلق اور مختلف انداز کے میراث کی تقسیم سے متعلق بھی سوالات ہم وصول کرتے ہیں۔ ہماری آپ سے خواہش ہے کہ آپ ٹی وی پر بات کرتے ہوئے ٹی وی کا ویلوم بند کر کے گفتگو کریں ٹیلی فون کے ذریعے۔ جب آپ کی کال مل جائے، جب آپ کی گفتگو ہم سے ہو رہی ہو تو آپ ٹی وی کا ویلوم مکمل بند کر کے بات کریں، اس سے ہم کو اور آپ کو گفتگو میں آسانی ہوگی۔ ایک کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عمران بات کر رہا ہوں صاحب، ریاست نگر سے۔ جی فرمائیے۔ جی صاحب، میں بھی یہ پوچھنا تھا کہ صاحب اعتکاف بیٹھے تو ساتھ میں موبائل فون لے کے بیٹھ سکتے کیا؟ اعتکاف یہ معلوم کرنا تھا۔ السلام علیکم صاحب۔ ٹھیک۔ اعتکاف کی حالت میں ظاہر ہے بندے کی لو اللہ سے لگی رہے اور اپنے سارے اوقات ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں، عبادات میں اور اس طرح اللہ کی یاد کرنے میں بسر ہونی چاہیے۔ اور مسجد میں جب آپ رہیں گے ظاہر ہے دنیاوی بات چیت اور دنیاوی مشاغل میں آپ کا انہماک یہ پسندیدہ نہیں ہے، تاہم خاص ضرورت کے لیے کوئی آپ کو خاص ہدایت کرنی ہو اپنے گھر والوں کو اور کسی چیز کے منگانے کے لیے، کسی خاص ضرورت کے لیے آپ کو بات کرنی ناگزیر ہو تو آپ بات ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ انہماک اور بلا ضرورت لوگوں کو آپ نمبر ملائیں، ان سے بات کریں اور ادھر ادھر کی گفتگو ہو یا گھر والوں سے بھی بلا ضرورت گفتگو ہو تو بہرحال یہ اعتکاف کی حالتیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ بہرحال آپ اپنا ساتھ سیل فون ضرور رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جی ناظرین، گفتگو کو آپ نے سماعت کیا۔ اس گفتگو کے بعد ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نمبر سے بات کر رہا ہوں۔ فرمائیے۔ روزے کی حالت میں کسی چیز کو دیکھ کر منہ میں پانی آنے سے روزہ پوچھنے کا تھا ہمارا۔ ٹھیک۔ جی روزے کی حالت میں کسی کھانے کی چیز کو دیکھ کے منہ میں پانی آتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر کسی چیز کے دیکھنے سے آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ کا روزہ برابر برقرار رہتا ہے۔ ناظرین، مختلف انداز کے سوالات ہم کو آتے ہیں اور کالرز کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ چھوٹے مسئلے بھی مفتی صاحب سے لوگ دریافت کرتے ہیں، بڑے مسئلے بھی مفتی صاحب سے دریافت کیے جاتے ہیں۔ ایک کالر ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں کشن باغ سے شریف بول رہا ہوں۔ فرمائیے۔ میرا یہ سوال تھا کہ ٹی وی کا کاروبار جو کرتے ریپیئرنگ اور سیل، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے شریف صاحب، آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹی وی اچھے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور برے مقاصد کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔
یہ استعمال کرنے والوں پر موقوف ہے کہ ٹی وی سے وہ کیسے استفادہ کرتے ہیں، جائز صورت سے استفادہ کرتے ہیں یا ناجائز صورت سے استفادہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اپنے عمل کے آپ ذمہ دار ہیں۔ جو لوگ اچھے استفادے کے لیے ٹی وی کا استعمال کرتے ہیں ظاہر ہے ان کے لیے بہت مفید ہے، اور جو برا استعمال کرتے ہیں ٹی وی کا وہ اللہ کے ہاں گناہ گار ہیں۔ چونکہ کسی چیز کے اندر اگر اچھائی کا پہلو ہو تو ویسے آلے کے سمجھیے خرابی کی صورت میں اس کو درست کرنا بھی شرعاً جائز ہے۔ ہاں اگر ایسا کوئی آلہ ہو جو کلیتاً حرام کے لیے استعمال ہوتا ہو تو پھر ویسے آلے کی درستگی سمجھیے جائز نہیں ہے، چونکہ اس کا استعمال حرام کے لیے ہے، ناجائز چیز کے لیے ہے، اور اس میں تعاون آپ کا جائز نہیں ہوگا۔ ٹی وی میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ ٹی وی کے اندر مفید معلوماتی پروگرام، دینی معلومات اور مذہبی پروگرام بھی رہتے ہیں، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ٹی وی خراب ہو تو آپ بنا سکتے ہیں، ایسا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، گفتگو کو آپ نے سماعت کیا، اس گفتگو کے ساتھ ہی ایک اور کالر شامل ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنے کا تھا۔ جی، یہ تولے پہ کتنی زکوٰۃ، ایک تولے پہ کتنی زکوٰۃ؟ 15 تولے سونا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ڈبل پورے سے بول رہا ہوں، تو پر تولے پہ کتنا دینا پڑے گا وہ پتہ کرنے کا تھا۔ آپ کے پاس 15 تولے سونا ہے؟ ٹوٹل 15 تولے سونا ہے۔ شکریہ۔ چلیے، بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ 15 تولے سونے کی قیمت معلوم کر لیجئے اس دن جس دن آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں، یا جب کہ آپ کی زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہو اس دن آپ معلوم کر لیجئے کہ بازار میں سونا کیسی قیمت کے ساتھ ہے، فی تولہ کیا قیمت کا ہے۔ جب آپ کا معلوم ہو جائے کہ اتنے روپے، مثال کے طور پر 25,000 روپے سونے کی قیمت ہے تولے کے لحاظ سے، تو 15 تولے کو آپ ضرب دے دیجئے، 15 کو ضرب دے دیجئے 25,000 میں، تو جتنے لاکھ بنیں گے اتنے لاکھ کے آپ 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیجئے۔ ناظرین، زکوٰۃ کیسے ادا کرنا اس کا طریقہ آپ نے بہت سہل انداز میں سماعت کیا۔ ایک کالر ٹیلی فون لائن پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، مفتی صاحب کو بھی سلام، آپ کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کا انداز بڑا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو صحت دے اور لمبی عمر دے۔ آپ تمام، آپ دونوں سے گزارش ہے کہ ہمیشہ جب بھی نماز پڑھیں تو ہمارے لیے دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، اور تمام امت محمدی ایک ساتھ ساتھ ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے ماں باپ کو بھی، بچوں سب کو بخش دے اور سچا پکا مسلمان بنا دے، دیندار بنا دے۔ اسی بات کی گزارش ہے مفتی صاحب سے بھی حضرت کہ آپ ہمارے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سیدوا سے بول رہا ہوں، میرا نام حسین ہے۔ بڑی مہربانی، شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ جی مفتی صاحب، ہمارے حسین بھائی نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اور اپنی محبتوں سے نوازا ہے۔ ظاہر احادیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ ہر ایمان والا بندہ دوسرے سارے ایمان والے بندوں کے لیے دعا کرے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جن تمام جو 70 مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کا ورد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے نام اعمال میں بے نہایت نیکیاں اس سے لکھ دیتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ہم سب کا فرض ہے کہ جب ہم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، وہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہوئے ضرور عالم اسلام کے سارے ایمان والے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور یقیناً ہم دعا کرتے ہیں سارے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دین و ایمان سرفرازی نصیب فرمائے اور آخرتی کامیابیاں اور سرفرازیاں نصیب فرمائے، دین کی آبرو اور دنیا کی آبرو نصیب فرمائے، دین و دنیا کی سعادتیں راحتیں عطا فرمائے، اور سارے برادران وطن کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین، مفتی صاحب سے دعا کی خواہش کی گئی اور دعا کو آپ نے سماعت کیا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ ایک کالر، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بتائیے۔ میں شکیل خان بول رہا ہوں، میں کشن باغ نولمبر سے۔ بتائیے۔ جی میرے والدہ گزر گئے، 3 سال ہوا۔ جی ہلو، ٹھیک ہے، بولیے، آپ کنٹینیو بات کریے۔ وہ میرے والد صاحب گزر گئے 2 مہینے ہوا۔ اچھا جی ہلو جی، آپ کیا بولنا چاہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ آپ کنٹینیو بولیے۔ تو میرا کیا ہے، وہ تو میرا بیٹا 27 جون کو پیدا ہوا، ٹھیک ہے، 10 سال کا ہے لڑکا، صبرے سے۔
ٹھیک ہے. تو اسی 27 تاریخ کو میرے والدہ گزر گئے. ٹھیک ہے. تو اسی 27 تاریخ کو میرے والد صاحب گزر گئے 2 سال کے بعد. اچھا. تو ہمارے لوگ کیا بولتے کہ وہ بچہ ٹھیک نہیں ہے انہیں, اچھا اچھا. اس کے ذریعے سے ایسا ہو رہا بولتے. پھر یہ کیا بات ہے, میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک, شکریہ. اگر آپ کے والد محترم 27 تاریخ کو وصال نہ فرماتے, آپ کی والدہ محترمہ 27 تاریخ کو نہ گزرتی, تو کیا قیامت تک ان کے زندہ رہنے کا کوئی جواز تھا؟ ظاہر ہے ہر ایک کی موت کا ایک دن مقرر ہے. آپ کے والد محترم کا وقت آ گیا, اللہ نے انہیں طلب فرما لیا, اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو گئے. آپ کی والدہ محترمہ کا وقت آ گیا, وہ اپنے وقت کے حساب سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئیں. اس میں آپ کے بچے کا کیا دوش ہے؟ آپ کے لڑکے کی ولادت بھی 27 تاریخ کو ہوئی ہے, بہت اچھا ہے الحمدللہ. بچے کو دوش دینا یہ غیر اسلامی فکر ہے. بچہ کسی طرح بھی ذمہ دار نہیں ہے, بلکہ ہر ایک اپنی سمجھیے کہ زندگی کے دنوں کو پورا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب کسی کی موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو اس میں نہ ایک سیکنڈ ادھر ہو سکتا ہے, نہ ایک سیکنڈ ادھر ہو سکتا ہے, اور نہ اس میں کسی کا کوئی دوش ہو سکتا ہے. اس طرح کی جو فکر ہے غیر اسلامی فکر ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے پر حرف رکھتے ہیں, وہ سب کے سب سمجھیے ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں. ان سب کو توبہ کرنا چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر رونا چاہیے, اپنے سمجھیے غلطی پر ندامت کے آنسو بہانا چاہیے, اور اپنی فکر کی اولین فرصت میں اصلاح کر لینی چاہیے. ایک کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی 2 سوال پوچھتا ہوں. بتائیے. پہلا ہوا کہ اپن جو گھر میں افطار کے دن پہ وضو کرنے کی جو ہے روزہ کھول لیا ہے, پھر اس کے بعد مسجد کو جا کے مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے وضو کرنا ہے, یعنی وہی وضو سے نماز پڑھ لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بینک اکاؤنٹ کھلاتے ہیں جی, بینک میں جو پیسے جمع کرتے ہیں فکس ڈپازٹ, جی کیا وہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی گلگلی سے بات کر رہا ہوں. شکریہ. آپ نے افطار سے پہلے وضو کر لیا ہے اور باوضو آپ نے روزہ کھول لیا ہے, اور آپ مسجد پہنچ گئے ہیں. اب آپ نماز کا وقت ہو چکا ہے, آپ کا وضو سلامت ہے, آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی شریعت نے زحمت نہیں دی کہ آپ دوبارہ وضو کریں. اس لیے آپ کو کوئی تازہ اور نیا وضو کرنے کی شرعاً ضرورت نہیں ہے. جو وضو آپ نے پہلے کر لیا ہے افطار سے پہلے, اسی وضو سے آپ نماز مغرب بھی ادا کر سکتے ہیں. جی جی, فکس ڈپازٹ سے متعلق جی چلیے اور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک چھوٹا سا سوال تھا. بتائیے. کیونکہ تھوڑا مجھے کڈنی کا پرابلم ہے اور میں روزہ نہیں رکھ سکتی, اور اس روزے کے حقدار میں کچھ ادا کر سکتی ہوں کیا میں؟ ٹھیک ہے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شہران اور منڈی سے بات کر رہی ہوں. شکریہ. دیکھیے اماں جان, اگر آپ اس وقت بیمار ہیں کڈنی کے مسئلے کی وجہ سے, تو یہ کڈنی کا مسئلہ آپ کا دائمی ہے یا وقتی ہے؟ اگر وقتی ہے اور آپ دوا و علاج سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا اور آپ کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی اور آپ کو افاقہ ہو جائے گا, تو ظاہر جب صحت ہو جائے آپ ان چھٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں. اس وقت آپ روزہ چھوڑ رہی ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو ایک عذر لاحق ہے. عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا جائے تو شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن آپ وقتی طور پر تکلیف میں ہیں, تو جس وقت بھی آپ کی تکلیف دور ہو جائے آئندہ آپ ضرور ان روزوں کی قضا کریں گی. اس میں فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا. ہاں ایسے مریض جو دائمی مریض ہیں اور جن کے بارے میں توقع نہیں ہے کہ مرنے تک انہیں صحت ہو سکے گی, روزہ رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے گی, ایسا کوئی امکان نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کی طرف سے فدیہ شریعت نے مقرر کیا ہے. اور وہ فدیہ یہ ہے کہ ایک روزے کے معاوضے میں ایک مسکین کو 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا جائے, یا یہ کہ صدقہ فطر کی مقدار گیہوں اس کے حوالے کر دیے جائیں, تو یہ آپ کے طرف سے روزے کا فدیہ ہو سکتا ہے. ناظرین, اس گفتگو کے بعد ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں, ہم ان کا پروگرام میں استقبال کرتے ہیں, انہیں بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھیں کہ وہ مفتی صاحب سے کیا مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا 2 سوال تھے میرے. بتائیے. حج کو جانے سے پہلے حقیقت کرنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال. دوسرا سوال, یہ بھانجی ہے, ان کا 2.5 تولے سونا ہے,
उनका वो सोना 6 साल से रखा हुआ है मेरे पास। ठीक क्या उसका अभी वो शादी ठीक है, 6 साल से सिर्फ 2.5 तोले रखा हुआ, इसमें कुछ कमी ज्यादती? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप कहाँ से बात कर रही हैं? शुक्रिया। अकीक़ा शरीयत मुतहरा की रूह से इस वक्त मुबाह है। जब तक कुर्बानी वाजिब नहीं थी उस वक्त तक अकीक़ा वाजिब था। जब कुर्बानी वाजिब हो गई तो ईद के मौके पर हम कुर्बानी करते हैं, वो वाजिब है, लिहाजा अब अकीक़े की जो नौइयत है वो इबाहत की है, जिसका दर्जा मुस्तहब से भी कम का है। ज़ाहिर है इसका कोई ताल्लुक़ और इलाक़ा दूर दूर तक भी हज के समझे इबादत से नहीं है। लोगों के जहन में पता नहीं क्यों ये सवाल गश्त करता है कि हमेशा सवाल करते हैं कि हज को जाने के लिए हज के जाने से पहले क्या अकीक़ा करना है। ज़ाहिर है अकीक़े का कोई जोड़ हज से नहीं है। आपने अकीक़ा नहीं हुआ कोई बात नहीं है, बग़ैर अकीक़ा किए भी हज को जा सकते हैं। इनकी भांजी के पास 2.5 तोले सोना 6 साल से रखा हुआ है। 2.5 तोला सोना चूँकि निसाब से बहुत कम है, इसलिए आपकी भांजी साहबा पर कोई ज़कात वाजिब नहीं है। एक कॉलर है नाज़रीन, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए। मेरे 2 सवाल है। बताइए। पहला सवाल ये है कि मेरी बहू के पास एक 10 तोले सोना है जो 2.5 साल पहले खरीदे थे। ठीक। तो उस वक्त की कीमत 14,000 रुपए थी और आज की कीमत 25,000 रुपए है। तो हमको किस हिसाब से ज़कात देना है? ज़कात देना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि मैं एक शादी में शरीक हुआ था। शादी का मसला ये है कि निकाह हो गया, विदाई नहीं हुई, लड़का और लड़की दोनों हैदराबाद में ही है। ठीक। इसके बारे में जरा वजाहत से बताए तो आपकी मेहरबानी। ठीक, शुक्रिया। आपके यहाँ जो कुछ सोना है, अगरचे कि आपने उसे 14,000 में ख़रीदा फ़ी तोला के हिसाब से, लेकिन ज़कात का जो वजूब है मौजूदा वक्त की कीमत का लिहाज है। आज आपके सोने की क्या कीमत बन रही है और कैसा तोला है। आप ज़ाहिर बता रहे हैं कि 25,000 रुपये फ़ी तोला है, तो लिहाजा आपकी बहू साहबा के यहाँ 10 तोले सोना हो तो 10 तोले का हिसाब आप 25,000 के लिहाज से करेंगे फ़ी तोला, और इस तरह 10 को आप ज़रब देंगे 25,000 से, जितनी रकम बनेगी उसकी 2.5% ज़कात आपकी बहू की तरफ से अदा करना वाजिब व लाजिम है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक और कॉलर टेलीफोन पर मुंतज़िर है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्ची 10 साल की है, उसके नाम पे प्लाट लिए, उसके नाम पे नहीं, वालिद के नाम पे है, उसकी ज़कात देना है। जिनके नाम पर आप प्लाट खरीदे हैं उनके रिहाइश के लिए खरीदे हैं, तिजारत की गर्ज से नहीं, उनकी शादी के वक्त बेचने के। अच्छा, ठीक। और 2 लाख रुपए है, उनकी शादी कैसे रखे, उन्होंने बाले हमने ना तो इसलिए। ठीक है मोहतरमा, आप कहाँ से बात करें? बात कर रहे हैं। शुक्रिया। आपके प्लाट का जो मसला है वो ज़ाहिर है आप तिजारत की गर्ज से नहीं ख़रीदी हैं, बल्कि आपकी साहबजादी की शादी के लिए वो प्लाट रखा गया है, तो उस प्लाट की मालियत पे शरन कोई ज़कात वाजिब नहीं है। आप शादी के मौके पर वो प्लाट अपनी साहबजादी को आप दे दें, ज़ाहिर है वो मालिका हो जाएंगी, या ये कि आप उसको फ़रोख्त करके उनकी शादी का बंदोबस्त करेंगे। इस तरह भी समझिए कि आपकी ज़रूरत की तकमील होगी, इसीलिए उस प्लाट की मालियत पर शरीयत ने कोई ज़कात वाजिब नहीं की है। नाज़रीन, एक कॉलर को शामिल करते हैं, उसके बाद वक्फा देखें कि क्या सवाल मुफ्ती साहब से दरियाफ्त करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, फरमाइए। जी, हमारे घर में 6 मेंबर्स हैं, उनके लिए कितना फितरा देना पड़ता है एक के हिसाब से? ठीक है, आप कहाँ से बात कर रही हैं? तौली चौकी से। ठीक है, शुक्रिया। हर फर्द की तरफ से निस्फ सा गेहूँ सदक़े फ़ितर शरीयत ने वाजिब किया है। निस्फ सा की मक़दार क्या बनती है, इस बारे में उलमा का इख्तलाफ है कि मौजूदा दौर में एक तहक़ीक़ के मुताबिक निस्फ सा गेहूँ का वज़न 1.25 किलो के आसपास होता है, और एक तहक़ीक़ के मुताबिक 1.25 किलो होता है। आपको जो पसंद हो उसके मुताबिक आप हर फ़र्द की तरफ से अदा कर दें, खा 1.25 किलो अदा कर दें हर की तरफ से, या ये कि 1.25 किलो फ़ी का अदा कर दें, इंशाअल्लाह आपका सदक़े फ़ितर अदा हो जाएगा।
नादरीन, गुफ्तगू को आपने समाअत किया। इस गुफ्तगू के बाद एक और कॉलर टेलीफोन लाइन पर मुंतज़िर हैं, हम उनका प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी बताइए, आपकी आवाज़। मेरे वालिद साहब के पास 2 गाड़ियाँ हैं। ठीक है, किराए के मकान पे रहते हैं वो। ठीक है। तो उस गाड़ियों पे ज़कात जायज़ है क्या? आप मुफ्ती साहब से। आप कहाँ से बात करें, किस महल्ले से? जी मैं अंबरपेट से बात कर रही हूँ। ठीक है मोहतरमा, शुक्रिया। आपके वालिद गिरामी के यहाँ 2 सवारियाँ हैं, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए आपके वालिद ने रखे हैं, तब भी उसकी मालियत पर शरीयत ने कोई ज़कात वाजिब नहीं की। यह है कि आप उसे किराए पर चलाते हैं और उसका किराया आता है, ज़रूरियात में सर्फ हो जाता है, तब भी उस गाड़ियों की मालियत पर शरीयत ने कोई ज़कात वाजिब नहीं की है। नाज़रीन, इस गुफ्तगू के बाद एक और कॉलर टेलीफोन लाइन पर मुंतज़िर हैं, हम उनको प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। देखें कि वो मुफ्ती साहब से क्या मसला दरियाफ्त करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये पूछना था। हेलो जी आप कंटिन्यू बोलिए। ये जो ईद के दिन जो तकबीर पढ़ लेते जाते हैं, ठीक है, वो तकबीर मैं जब घर से निकलता हूँ सुबह जुमे के दिन, वो तकबीर ऑटोमेटिक मेरे से पढ़ने में समय तो पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, वो पूछ रहा था। ठीक है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सलीम। कहाँ से? बाजार गेट से। शुक्रिया। ईदैन के मौके पर तो शरीयत ने तकबीर कहने की हिदायत की है। ज़ाहिर है अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई हमेशा बयान की जा सकती है, इसमें ना जुमा की कोई क़ैद है ना जमरात की कोई क़ैद है। जिस दिन भी आप अल्लाह की तकबीर बयान करें, आपको शरीयत ने इजाज़त दे रखी है। जुमा के दिन भी आप तकबीर कहते हों, कह सकते हैं, लेकिन यह समझ कर आप तकबीर न कहिए कि जुमा के दिन तकबीर कहना ऐसा ही है जैसे ईदैन के दिन है। अगर ये तसव्वुर है तो समझिए यह काबिल इस्लाह है। बाकी रहा ईदैन के मौके पर तकबीर का पढ़ना शरीयत ने मखसूस किया है, मशरू किया है, उस दिन पढ़ना समझिए कि बहुत अहम तरीन ज़िक्र है। लेकिन ईद जुमा के मौके पर भी आप पढ़ना चाहें तो शरीयत मना नहीं करती, लेकिन इसको जुमा के दिन पढ़ना लाजिम या ज़रूरी समझ कर आप पढ़ेंगे तो यह काबिल इस्लाह है। बाकी अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तकबीर, अल्लाह की सना, अल्लाह की तस्बीह और तंज़ीह हर वक्त बयान की जा सकती है। अल्लाह की बड़ाई हमेशा बयान करना चाहिए। एक कॉलर टेलीफोन लाइन पर है, हम उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत मैं तालाब कट्टे से बात कर रहा हूँ, सैयद अब्दुल रहीम है नाम मेरा। बताइए। हेलो। हाँ आप बताइए अपना सवाल। मेरा नाम सैयद अब्दुल रहीम है। ठीक है जी, मुझे एक छोटा सा सवाल करने का था। जी। हेलो जी आप बताइए अपना सवाल। हाँ, तो ये है कि आजकल जो बैनर्स लगे हुए हलीम के। हेलो। ठीक है, क्या करना है? आजकल बैनर्स लगे हुए हैं हलीम के, एक्चुअली अल्लाह का नाम हलीमुन है। हेलो। ठीक है अब्दुल रहीम साहब, हम बारहा आपसे भी गुजारिश करते हैं और दीगर नाजरीन से भी गुजारिश करते हैं, आप इस नमूने के सवाल करें, इस तरीक़े के सवाल करें जो आमतुल मुस्लिमीन के लिए इस्तिफ़ादे का मौका हो। हलीम के बैनर ये फ़लाँ, ये मेयार की बात नहीं है। सवालात ऐसे कीजिए नाजरीन, माजरत खाही के साथ हम आपसे अर्ज़ कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम रास्त टेलीकास्ट किया जाता है। मुफ्ती साहब अपना कीमती वक्त हमें इनायत फरमाते हैं, ऐसे कीमती औक़ात पर ऐसे सवालात किए जाएँ जो सबके लिए इस्तिफ़ादे का मौका हो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे को एक ज़कात के बारे में बात करना था। बताइए। हमारे पास 1 लाख रुपए है और 5 तोले सोना है। ठीक है। और 6 लाख रुपए का कर्जा है। अच्छा। 6 लाख रुपए देना है कर्जा। अच्छा, इसके बारे में मुफ्ती साहब बताया तो। ठीक है मोहतरमा, आप कहाँ हमारे से? पास ज़कात वाजिब है या नहीं? आप कहाँ से? जी मैं नूर का बाजार से बात कर रही हूँ। शुक्रिया। ज़ाहिर है आप सोने की कीमत जोड़ लीजिए और 1 लाख रुपए उसमें शामिल कर लीजिए और उसके बाद आपका 6 लाख रुपए जो कर्ज है उसे मिन्हा कर दीजिए। मिन्हा करने के बाद जो रकम बचेगी वो अगर निसाब के मुताबिक अगर बच रही हो तब तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी, और अगर बचने वाली रकम निसाब से कम हो तब तो आप पर कोई ज़कात वाजिब नहीं होगी। हमारे भाई ने हलीम के बारे में ज़िक्र किया है, शायद वो जानना चाहते हैं
اللہ सुब्हान तआला के अस्माए पाक में हलीम का लफ्ज़ है। हलीम के माने बुर्दबार, मतीन। ज़ाहिर है बहुत पाकीज़ा नाम है, बंदे अपना नाम रख सकते हैं अब्दुल हलीम, लेकिन इत्तेफाक से खाने की एक चीज़ का नाम भी हलीम पड़ गया है, तो इस तरह के नाम रखने में शरअन कोई कबाहत नहीं है। वहाँ मकसूद अल्लाह का इसम पाक नहीं है, बल्कि वहाँ खाने वाली ग़िज़ा का नाम हलीम है। तो इसमें आपको क्या उलझन पैदा हो गई, हम नहीं समझ पाए हैं। बहरहाल ये है कि ऐसी चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए, आपको अपने काम से और अपनी दुनिया और आखिरत के मसाइल से ताल्लुक़ रखना चाहिए। जी नाज़रीन, गुफ्तगू को आपने समाअत किया। एक और कॉलर टेलीफोन लाइन पर मुंतज़िर हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। देखें कि वो मुफ्ती साहब से क्या मसला दरियाफ्त करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरा सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। अल्लाह ताला आपको मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मालामाल फरमाए। मेरा एक सवाल है मुफ्ती साहब से, मैं मुफ्ती साहब का शागिर्द भी हूँ। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी हो रही है मेरे उस्ताद को देखकर। जज़ाकल्लाह। और एक सवाल है मुस्ताद, जो मेरा ज़कात जो निकलता है, ये हमारे भाई है उनके बच्चे वगैरह को दे सकते हैं, या हमारी बहन है वो भी अच्छे साहिब निसाब है उनको भी दे सकते हैं क्या? और एक मस्जिद के इमाम साहब है जो मदरसा चला रहे उनको, और एक मौलाना साहब है उनको भी। ठीक है भाई साहब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उस्मानिया से मोहम्मद अख्तर हुसैन साबरी में मौलाना साहब का शागिर्द रह चुका हूँ। माशाअल्लाह, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आपने हमसे बात की, गुफ्तगू की और अपनी निस्बत का भी इजहार किया। हम आपसे क़ल्बी ताल्लुक़ और लगाव रखते हैं। जितने भी हमारे शागिर्द हैं जिन्होंने हमसे कुछ भी सीखने और सिखाने के ताल्लुक़ से इस्तिफ़ादा किया हो, हम सब के समझिए रूहानी तौर पर वो हमारी औलाद हैं। हम उनके खैर खाई और भलाई के लिए हमेशा दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन सबको सरफराज फरमाए, दीन दुनिया की शहादत नसीब फरमाए। आपने ज़कात से मुताल्लिक़ सवाल किया है कि आप अगर साहिब निसाब हों, ज़कात आप पर वाजिब हो, आप अपनी ज़कात ज़रूर बहनों को और भाइयों को ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि वो साहिब निसाब न हो। आप अगर बहन को दे रहे हों दे सकते हैं, तहक़ीक़ कर लीजिए कि वो साहिब निसाब तो नहीं है। आप चाहें तो भाई को दे सकते हैं, वो अगर साहिब निसाब न हो उनको दे सकते हैं, मुस्तहिक़ ज़कात हैं, गरीब हैं उनको दे सकते हैं। और आपके अपने रिश्तेदारों को, दूसरों को, सबको दे सकते हैं जो मुस्तहिक़ ज़कात नहीं है, सिवाय उसूल और फ़ुरू के सबको ज़कात दी जा सकती है। और फिर मस्जिद के इमाम साहब हों, मौज़िन साहब हों, आलिम साहब हों, यही तहक़ीक़ कर लीजिए कि वो साहिब निसाब हैं या नहीं है। साहिब निसाब नहीं है तब तो फिर आप उनको ज़कात दे सकते हैं। एक कॉलर है नाज़रीन टेलीफोन लाइन पर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, मैं वट्टापल्ली से हाजी बोल रहा हूँ। बताइए हाजी साहब। हमारी शादी होके 6 साल हुआ, हमारी बीवी को बच्चे नहीं है, उसके लिए वजीफा कुछ है क्या बोल के फोन किया मैंने। ठीक, शुक्रिया, आपको बताते हैं। आप और आपकी अहलिया मोहतरमा दुआ का एहतमाम करें। ये दुआ अगर याद हो, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर का कसरत से विर्द करते रहिए और कम से कम हर नमाज के बाद 10 मरतबा 11 मरतबा पढ़ लिया कीजिए। और इन दुआओं का एहतमाम भी रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। ये सारी दुआएं आप कर सकते हैं। इसका एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह मियाँ बीवी सच्चे दिल से दुआ मांगते रहेंगे, ज़रूर अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से सरफराज फरमाएंगे। नाज़रीन, इस गुफ्तगू के बाद एक और कॉलर टेलीफोन लाइन पर मुंतज़िर हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, प्रोग्राम में उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम रशीद है, मैं खिले से बोल रहा हूँ। बताइए। जी मेरे पास 6 तोले सोना आ रहा था, उसके पास ज़कात लाजिम है? ठीक, बताते। 6 तोला सोना चूँकि निसाब से कम है, 6 तोले के माना ये है कि आपके पास 60 ग्राम सोना है, जबकि 60 ग्राम 755 मिलीग्राम सोना हो तो दक्कन के उलमा की तहक़ीक़ के मुताबिक निसाब बनता है, ज़कात वाजिब होती है। शुमाल के उलमा की तहक़ीक़ में 87 ग्राम 479 मिलीग्राम अगर सोना हो किसी के यहाँ तब ज़कात वाजिब होती है। लेकिन आपके यहाँ कम से कम जो निसाब की मक़दार हमारे पास समझिए बताई गई है 60 ग्राम 755 मिलीग्राम, इतना सोना चूँकि आपके यहाँ नहीं है इसलिए आप पर ज़कात वाजिब नहीं है। नाज़रीन, ज़कात का मसला आपने दरियाफ़्त किया और मालूम किया।
اس گفتگو کے بعد، اس جواب کے بعد ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر ہے۔ السلام علیکم جی، بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں انور پاشا بات کر رہا ہوں شاستریپورم سے۔ بتائیے انور صاحب۔ جی، میرا پہلا سوال تھا کہ گھر میں جو ہے واش بیسن ہوتا ہے، ٹھیک جی، اس پہ جو ہے وضو کرتے ہیں، پیر جو ہے باہر جا کے دھوتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے کس طریقے سے صحیح ہے؟ ٹھیک۔ دوسرا سوال؟ اور دوسرا سوال جو ہے جی، یعنی فجر کی جو ہے نماز کا وقت کب تک جو ہے جائز ہے، یعنی کب تک جو ہے پڑھ سکتے ہیں؟ شکریہ۔ آپ اگر واش بیسن میں وضو کر لیں تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے، پیر آپ واش بیسن سے ہٹ کر دھوتے ہیں، ظاہر ہے ایسے ہی دھونا چاہیے، اس سے بھی آپ کا وضو پورا ہو جاتا ہے۔ تاہم اگر قبلہ رو ہوں اور آپ بیٹھ کر اونچی جگہ وضو کریں، یہ تو بہت زیادہ باعث ثواب ہے، یہ سمجھیے کہ مستحب ہے، لیکن ایسی کوئی ضروری اور لازمی چیز نہیں ہے کہ ایسا ہی کیا جائے۔ یقیناً آپ ٹھہرے بھی واش بیسن پہ وضو کر لیں، آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس گفتگو کے بعد ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، پروگرام میں انہیں بھی شامل کرتے ہیں، دیکھیں کہ مفتی صاحب سے وہ کیا مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ٹیلی فون پر سوالات کا سلسلہ پروگرام کے آغاز سے ہی جاری ہے۔ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ایک سوال کرنے کا تھا آپ سے۔ بتائیے۔ میرے شوہر نہیں ہے، میں بچوں کو لے کے محنت کر کے کھا رہی ہوں، میرے اوپر کچھ زکوٰۃ ہو سکتی کیا؟ کچھ سونا ہے آپ کے پاس یا کچھ رقم ہے؟ سونا نہیں، چاندی نہیں، کچھ بھی رکھا نہیں، کچھ نہیں، میں محنت کر کے بچوں کو ایسا گھر کے کام کر کے رہتی۔ ٹھیک ہے محترمہ، آپ کہاں سے بات کریں، کس محلے سے؟ میں شہران سے بات کر رہی ہوں۔ شکریہ۔ اما جان، آپ نے بتایا ہے کہ آپ محنت کرتی ہیں اور اپنے بچوں کے گزارے کا سامان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل کو آسان کرے، حل فرما دے اور آپ کے مشکلات کو دور کرے اور آپ کے لیے کشادہ اور وسیع رزق روزی اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے اور رحمت کے دروازے آپ کے خاندان والوں پر کھل جائیں اور جو معاشی تنگی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے ہاں نہ کوئی سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کوئی رقم جمع ہے، ظاہر ہے آپ پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ دوسرے جو حضرات زکوٰۃ جن پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ کو وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہو تو آپ اس زکوٰۃ کی رقم کو لے بھی سکتی ہیں، آپ مستحق زکوٰۃ ہیں۔ ضرور آپ کے اطراف و جوانب میں رہنے والے جو آپ سے احوال سے واقف ہیں ان کا فرض ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے آپ کی ضرور مدد کیا کریں۔ جی ناظرین، وقت افطار کا قریب آ چکا ہے، ہم دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ آج کا پروگرام یہیں ختم ہوا۔ 4 ٹی وی کی ساری ٹیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله۔